پاکستان میں ہر سال رویت ہلال کمیٹی کی کنٹروورسی کھڑی ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر سال عید پر رویت ہلال کمیٹی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم ہو جانا چاہیے. پھر پوپوزئی صاحب ایک دن پہلے ہی عید کروا دیتے ہیں, تو پاکستان کے اندر ہر سال 2 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ اب سائنس کو موقع دے دینا چاہیے اور اسے بالکل ڈیزالو کر دینا چاہیے. اس کے لیے بہت ساری کوششیں ماضی کے اندر ہو چکی ہیں. جس طرح فواد چودھری نے اپنے دور کے اندر کوشش کی تھی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کی ذمہ داری لے لیں اور رویت ہلال کمیٹی سرے سے ختم ہو جائے, یا اس کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کے ایکول ہو. سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو 2 عیدیں ہوتی ہیں کیا وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں, یا اس کے پیچھے جو لیگل جورسپروڈنس ہے اسلام کی وہ کیا ہے. کیا واقعی رویت ہلال کمیٹی کو ختم ہو جانا چاہیے, یا واقعی ہی ہمیں اب سائنس کے مطابق عید منانی چاہیے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ہم ایموشنلی دبا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت ساری کرٹیسزم جنریٹ ہو جاتی ہے, جبکہ ایک لیگل بیس جو ہے یا ایک ریشنل بیس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے. سو آج کی ویڈیو میں ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کیلنڈر 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے اور قمری کیلنڈر ہوتا ہے. شمسی کیلنڈر کے مطابق ہم بہت سارے اسلامی تعلیمات جو ہیں ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری جو نماز کے اوقات ہیں وہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں, اور اس کے ڈفرینٹ طریقے جو ہیں ماضی کے اندر موجود تھے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چھڑی کھڑی کر دیا کرتے تھے اور اس کے سائے سے جو ہے نماز کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح ہی جیسے جیسے ٹائم ایوالو ہوا تو ہم نے کلاک جو ہے ڈیولپ کر لی. پھر اس کے مقابلے کے اندر قمری کیلنڈر تھا. جو ہمارا رمضان ہے یا جو ہمارا جو مہینہ ہے اسلام کا, وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے چلتا ہے, اور قمری کیلنڈر تقریباً 29.5 ڈیز کا ہوتا ہے اس کا ایک مہینہ. تو تقریباً 354 دن ایک سال کے اندر اس کے بنتے ہیں, جبکہ جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے وہ 365 ڈیز کا ہوتا ہے, تو 11 دن کی کمی ہو جاتی ہے. اور آج 33 سال بعد جو قمری کیلنڈر ہے وہ رپیٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ جس منتھ میں آج روزہ رکھ رہے ہیں سیم اسی طرح ہی آپ 33 سال بعد اس دن کے اندر ہی روزہ رکھ رہے ہوں گے. اب ہم اگر چاند کی بات کرتے ہیں تو چاند کی اپنی روشنی تو ہوتی نہیں ہے, تو وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب چاند اور زمین جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ سورج ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کی زمین ہے اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ سورج ہے اور اس طرف چاند ہے, تو یہ فل مون ہوگا. جبکہ چاند اپنا ایک پورا چکر کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے گا تو اسے کنجنکشن کہا جاتا ہے, اور یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. لیکن کنجنکشن ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جب چاند پیدا ہو جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس کو نظر آنے کے لیے تقریباً 17 گھنٹے لگتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اسکالر کے مطابق تقریباً 10.5 سینٹی گریڈ تک اسے موو کرنا چاہیے اس اینگل سے, پھر یہ آ کر وہ نظر آئے گا. یعنی کہ 13 سے 17 گھنٹے کا وقت لگتا ہے, جو کہ کافی جگہ پہ ریزونیٹ کر جاتا ہے, مطلب کہیں پہ 24 گھنٹے تک بھی وہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح ویزیبلٹی جو ہے وہ ریجن ٹو ریجن جو ہے وہ کمپیئر کرتی ہے. اب یہ اس طرح پوری دنیا کا چاند کو ایک وقت میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ کیلنڈر تو آپ اس وقت دیکھ ہی رہے ہوں گے. اب اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو جو گرین حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ حصہ ہے جو اس رات کو آسانی سے چاند کو دیکھ سکتا ہے آنکھوں کے ساتھ, یا صرف آنکھوں سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر جو بلیو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کوئی آپٹیکل ایڈ وغیرہ استعمال کریں گے, یعنی کہ مشکل ہوگا اس کو دیکھنا. اور دین جو گرے ایریا ہے اس کے اندر چاند صرف اور صرف آپ کو دوربین سے نظر آئے گا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جو ریڈ ایریا ہے اس کے اندر نان ویزیبل ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن کے اندر پوری دنیا کے اندر چاند ایک دن میں دیکھا نہیں جا سکتا. تو یہ تو ایک سمپل فیکٹ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس کی طرف. اگر ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ جو شخص چاند کو دیکھ لے تو وہ روزہ افطار کر لے اور پھر اس کے بعد عید کو منا لے. تو چاند کو دیکھنا اس میں لازم قرار دے دیا گیا تھا. کی حدیث نمبر 1909 کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ چاند دیکھیں تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں, اور پھر آپ جب نیا چاند دیکھیں تو آپ روزہ رکھنا بند کر دیں اور عید منا لی جائے. اور ہم ان 3 سکولز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ میجر ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. پہلا سکول گلوبل سائٹنگ پہ بلیف رکھتا ہے, یعنی کہ ان کے مطابق اگر چاند پورے عالم اسلام میں کہیں پہ بھی نظر آ جائے تو وہ عید کر لینی چاہیے. اور اب اس چیز کے لیے جو وہ سائٹیشن دیتے ہیں وہ ابن ماجہ کی 1653 جو ہے جو نیچے ڈسپلے وہ بھی رہی ہوگی. یہ والی حدیث جو ہے کہتے ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جب ایک رائڈر سے اس چیز کی شہادت لینی تھی کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا تھا, تو انہوں نے اپنے صحابہ کے جو روزے ہیں وہ ختم کروا دیے تھے. تو اس سے یہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر اگر کہیں پہ بھی ایک جگہ کے اوپر آپ کو نظر آ جائے تو پوری جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر کر لینی چاہیے. جبکہ اس کے دوسرے مقابلے کے اندر 2 چاند کے اوپر بلیف رکھتے ہیں. مثال کے طور پر 2 چاند سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک جگہ نظر آ بھی جائے تو اس کے علاوہ بھی ہر ریجن کو اپنا ہی چاند دیکھنا ہوتا ہے. اب
اب اس چیز کے لیے وہ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 1087 جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے، جس کے اندر دو چاند کو ڈسکس کیا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب ایک دفعہ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ شام کے اندر چاند پہلے نظر آ گیا تھا اور جمعے کو عید ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ اور سعودی عرب کا جو مین لینڈ علاقہ ہے اس کے اندر جو عید تھی وہ ہفتے والے دن ہی کی گئی تھی۔ تو اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہر ریجن کو اپنا الگ چاند ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ سب سے پاپولر رائے ہے اور اس کے اوپر موسٹلی اجماع ہے کہ دو چاند جو ہے وہ دیکھے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم تیسری طرف چلتے ہیں، جو تیسری طرف لوگ ہیں وہ سائنٹیفک کے اوپر بلیو رکھتے ہیں۔ سائنٹیفک ڈسکوری سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جب سورج پیدا ہو جائے، اور سائنس کے اوپر بلیو رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ عید کر لیں، آپ کو سورج چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب چاند پیدا ہو جاتا ہے تو سائنس کے مطابق اگر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب نظر آ جائے گا۔ ایون سائنس یہاں تک بھی ایوالو کر چکا ہے کہ آپ اگلے 1000 سال کا کیلنڈر بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو لوگ اس بات کے اوپر بھی بلیو رکھتے ہیں۔ جیسا شروع میں اس چیز کو اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں تھی، لیکن اگر آپ اس سال دیکھتے ہیں تو منہاج القرآن جو کہ ایک بہت اسٹرانگ برینوی تھاٹ ہے پاکستان کے اندر بھی، اور پاکستان کے اندر جن کی ہسٹری رہی ہے کہ سائنس کو ریجیکٹ کرنے کی، اگر آپ ان کا یو کے اندر دیکھتے ہیں تو یو کے اندر منہاج القرآن UK انٹرنیشنل نے اپنا کیلنڈر جاری کیا تھا جو کہ رمضان سے پہلے ہی آ گیا تھا، اور اس کے اندر عید جو ہے وہ جمعہ والے دن کروا دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پراپر اسکول ڈیولپ ہو رہا ہے جو سائنس کے اوپر بلیو رکھتا ہے اور جس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ سائنس کے تھرو ہی بات ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہ 3 ڈفرینٹ اسکول جو ہے وہ موجود ہیں، اور تینوں کی رائے جو ہے وہ میٹر کرتی ہے ان تمام معاملات کے اندر۔ اب ہم پاکستان کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان جیسے ہی بنا ہے 1948 کے اندر، تو ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ایک سینٹرل کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ سینٹرل کمیٹی کا کام یہ تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سے شہادتیں وصول کرے اور اینڈ پہ اعلان کر دے، لیکن کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہونا 1958 میں شروع ہوئی، جب پشاور کے اندر ایک دن پہلے ہی عید کر لی گئی سعودی عرب کو بیس بناتے ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ 1960 کے اندر جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اسٹرانگ قسم کی ریزسٹنس نظر آئی جو کہ موسٹلی پولیٹیکل تھی، اور 1961 کے اندر پاکستان کے اندر 3 عیدیں منائی گئی۔ اب اس بات کو غور سے سمجھے گا کہ 3 عیدیں کس طرح منائی گئی۔ 17 مارچ کو عید سعودی عرب کے مطابق پشاور کے اندر منا دی گئی۔ اس کے علاوہ ایوب خان نے اعلان کیا کہ ہم عید جو ہے وہ 18 تاریخ کو منائیں گے، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس چیز پہ بلیف نہیں کرتی تھی، اور ان کا موسٹلی جو آرگومنٹ تھا وہ پولیٹیکل تھا۔ اس کے علاوہ جو مین شخص تھے وہ احتشام الحق تھانوی صاحب تھے، انہوں نے اس چیز کی بہت اسٹرانگ ریزسٹنس کی۔ احتشام الحق تھانوی صاحب نے اس دن پورے کراچی کو آلموسٹ روزہ رکھوایا، اور تب یہ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ 19 جو ہے مارچ کو کی گئی۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر 1961 کے اندر 3 عیدیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد 1974 کے اندر پراپر طور پر رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے شروع میں 8 ممبر تھے اور ایک عورت لازمی تھی، جو کہ بڑھا کر 15 کر دیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ شروع کے اندر یہ ایک ریزولوشن کے تھرو بنائی گئی تھی، لیکن کوئی پراپر کانسٹیٹیوشن نہیں بن پایا، تو اس لیے یہ آج منسٹریز آف ریلیجیس افیئر کے اندر ہی کام کرتی ہے، لیکن اس کا پراپر کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ورکنگ اور ڈیوارڈ لاز جو ہیں اس کو ریگولیٹ کسی طریقے سے بھی نہیں کیا گیا، جس کے لیے بہت ساری کوشش کی گئی تھی۔ جس طرح 2012 کے اندر کیبنیٹ نے کوشش کی تھی کہ اس کو بنایا جا سکے، اور سینٹ کے اندر ایک بل پاس کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس کے علاوہ اس کے اندر بھی کافی جگہ پر جھگڑا ہو چکا ہے، جس طرح مولانا اطہر نعیمی نے 1999 کے اندر رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہونے کے باوجود بھی الزام لگایا تھا کہ یہ پشتون علاقوں سے ہونے والی جو شہادتیں ہیں اس پہ بلیف نہیں رکھتے ہیں، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ دی تھی کہ مفتی منیب الرحمان چاہے کہ وہ پشتون علاقے سے ہیں، لیکن وہ ہند کو اسپیکنگ ہے، ہند کو پنجابی بولتے ہیں، تو اس لیے وہ پشتونوں کے لیے ایک اسپیشل گرج رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پشاور کے اندر ہونے والی جتنی بھی جو کہانیاں ہیں، یعنی کہ جو شہادتیں ہیں، اس پہ بلیف نہیں رکھتے ہیں۔ میں کہانیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان کی طرف سے اور جتنے بھی رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے یہ سائنس کا سہارا لازمی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا بلیف یہ ہے کہ سائنس کا سہارا لے لینا چاہیے، وہ اس لیے لینا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس طرف سورج چاند جو ہے وہ نظر آئے گا، اور کس اینگل پہ نظر آئے گا، اور اس کے کتنے چانسز ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میٹرولوجیکل جو سرویز وغیرہ ہیں اس کو سامنے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ویدر کی کنڈیشن بھی جو ہے سامنے نظر آ جائے۔ سو بہت ساری جگہ پر پوپلزئی اس لیے بھی کنٹروورشل ہے کہ مفتی پوپلزئی جو ہے انہوں نے اپنی جو مسجد ہے قاسم علی خان جو ہے، مسجد کے اوپر بڑے عرصے سے چاند دیکھا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ایک انفلوئنس قائم تھا، یہ انفلوئنس وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر انہوں نے ایسی جگہ پر بھی عید کروائی ہے جبکہ چاند جو ہے وہ دیکھا پاسبل ہی نہیں تھا، سائنٹیفکلی بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے عیدیں کروائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب وہ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ چاند کو دیکھتے ہیں تو اس لیے ان کی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے، تو یہ آرگومنٹ بھی ریئل نہیں ہے۔ پھر ان کے علاوہ ایک اور آرگومنٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم اونچائی میں ہیں، یعنی کہ ٹانگ کا علاقہ جو ہے یہ پہاڑوں کے اندر موجود ہے، تو یہ اونچائی کے اوپر ہے، جبکہ سائنٹیفکلی اونچا ہونے سے چاند کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایون بہت سارے کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر چاند آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ مطلع کلیئر ہوتا ہے۔
تو اونچائی سے جو ہے وہ چاند دیکھنے کا وہ خاص تعلق نہیں ہے. پھر مفتی شہاب الدین پوپلزئی جو ہے وہ صرف جو گواہی دینے والا ہے، یعنی کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ چاند مجھے نظر آ گیا، تو اس کی پوائسنس پہ یقین کر لیتے تھے. جبکہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی ورکنگ یہ ہے کہ وہ ان سے کچھ کوشچن پوچھتی ہیں، یعنی کہ آپ کو کب نظر آیا، کتنا اونچا تھا، کس طرف کو تھا. تو اس جیسے سوال جو ہیں وہ مفتی پوپلزئی صاحب جو ہے وہ نہیں پوچھتے ہیں، اس پہ بلیف نہیں رکھتے. لیکن ایک کافی حد تک یہ آرگومنٹ ان کا ٹھیک ہے کہ وہ پہلے اسکول کے ساتھ بلیف رکھتے ہیں کہ جب عالم اسلام کے ساتھ آپ نظر آ جائے چاند تو پھر آپ کو کر لینی چاہیے. لیکن پھر وہ سعودیہ کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو کہنے کے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ واقعی عالم اسلام والا جو آرگومنٹ ہے اس کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جو چاند نظر آئے گا وہ یا تو کوسٹل افریقہ کے علاقے یا وہاں نظر آئے گا، یا امریکہ کے علاقے وہاں نظر آئے گا. جیسا کہ آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پکچر اس کے علاوہ مفتی پوپلزئی بہت سارے مزید آرگومنٹس جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو نیشن اسٹیٹس ہیں یہ تو آج بنی ہیں، جبکہ وہ بہت عرصے سے دیکھتے ہیں. جبکہ یہ سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نیشن اسٹیٹ جو ہے یہ ایشیا کے ساتھ ہی آتی ہے. تو جب تک ایشیا میں چاند نظر نہیں آئے گا تو وہ الگ سے اپنا چاند کیسے دیکھ لیں گے. لیکن خیر اگر وہ عالم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا آرگومنٹ ایک مانا جا سکتا ہے. تو اس میں سعودی والا فلاح جو ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. تو اس کا اگر ہم رویت ہلال کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو رویت ہلال کمیٹی کو بھی بہت زیادہ گرل کیا جا چکا ہے. ان کے بہت سارے جو ہیں وہ نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے، یا اپنے بہت سارے اعمال جو ہیں ان کے اچھے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے انیشلی طور پر 9 ممبر تھے جو کہ بڑھا کے 15 کر دیے گئے. تو کیبنٹ ڈویژن نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے 9 سے 15 کیوں کر دیں گے، اور ان میں سے 6 بہت سے ایسے علماء بھی تھے جو کہ پاپولر نہیں ہیں. جبکہ جو ان کے ریزولوشن ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی کا ممبر وہی بنے گا جو کہ ایک پاپولر عالم ہوگا. جبکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر پوچھے ہی جو ہے شامل کر لیے گئے. تو منسٹری آف ریلیجس افیئر سے یہ بات پوچھی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے تو لاز ہی نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیبنٹ ڈویژن نے کوشش کی تھی کہ 2012 کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیا جائے رویت ہلال کمیٹی کا، لیکن جو ابھی تک نہیں بن سکا. اس کے علاوہ اگر ہم رویت ہلال کمیٹی کے انٹرنل معاملات کی بات کریں تو مولانا اطہر نعیمی صاحب جو تھے انہوں نے 1999 کے اندر مفتی مجیب الرحمان پہ اوپر الزام لگایا تھا کہ انہیں پشتون جو علاقے ہیں وہاں کی جو شاعت ہیں اسے صحیح طریقے سے ریسیو نہیں کرتے ہیں اور اسے مانتے نہیں ہیں. اس لیے 99 کے اندر وہ ایک اجلاس کے اندر اٹھ کے بھی چلے گئے تھے. مفتی مجیب الرحمان کا اپنا کریکٹر بھی دیکھتے ہیں تو یہ 20 سال تقریباً جو ہے وہ چیئرمین کمیٹی کے ہیڈ رہے، یعنی کہ 1998 سے لے کر 2020 تک رویت ہلال کمیٹی کے ہیڈ رہے ہیں. اور اتنی دیر کسی بندے کا ہیڈ رہنا جو ہے وہ کنٹروورشل بنا دیتا ہے. اور لاء کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ریجسٹریشن کے اندر 3 سال کی رکھی گئی تھی، لیکن کیونکہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا اور کوئی ریگولیشن نہیں تھی تو اس لیے یہ 20 سال جو ہے وہ سروائیو کر گئے ہیں اس کے ہیڈ کے طور پر. تو اس کے اوپر بھی بہت تنقید کی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک سائنٹیفک آرگومنٹ سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنسی معاملہ ہے اور چاند دیکھنا ایک ریلیجیس افیئر نہیں ہے، بلکہ اس کو مکمل طور پر سائنس کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے اور سائنس ہی اس کا فیصلہ کرے، نہ کہ رویت ہلال کمیٹی. اور اس کے علاوہ جنید اکرم صاحب نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر وہ اس چیز کو ڈیبنک کرتے ہیں کہ لاکھوں کا خرچہ کیا جاتا ہے رویت ہلال کمیٹی کے صرف کھانے کے اوپر، اور کھانے کے ٹینڈر بھی لاکھوں کے اندر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر ہم 2 اور بڑے ایشوز دیکھتے ہیں جو پاکستان کے اندر بار بار کیے جاتے ہیں، اس میں تو سعودیہ کا ایشو کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے مفتی منیب الرحمان کی اپنی ہی بک ہے تفہیم المسائل، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ اوپن مون پالیسی کو فالو کرتے ہیں. اوپن مون پالیسی وہی پالیسی ہے جو ہم نے پوپلزئی کے بارے میں بات کی تھی. کوئی شخص بھی ان کے پاس آتا ہے اور اپنی گواہی دیتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو یہ اس بات کے اوپر بلیو کر لیتے تھے 1970s اور 80s کے اندر بھی. اب آ کر انہوں نے ایک پراپر کمیٹی بنائی ہے جو کہ ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے چاند کو اب دیکھتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے اس کو پراپر طور پر جو ہے کہہ لیں کہ ایک گواہی کے اوپر ہی یقین کر لیا جاتا تھا، اور اس کی جگہ کافی جگہ ایشو بھی نکلے ہیں. جیسے کہ 1980s کے اندر بہت ساری جگہ پر انہوں نے 28 دن کے روزے بھی کروائے. تو اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ کافی جگہ پر کوشچن ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جو سعودیہ کو ماننا ہے ایز اے کریڈیبل آنسر وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے مزید فقہاء ہیں جس طرح کہ فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں اور بہت سارے بریلوی فقہ کے لوگ ہیں، وہ سعودیہ کو ایز اے کریڈیبل سورس نہیں مانتے کہ اس کو فالو کیا جائے، بلکہ ان کے لیے وہ صرف ایک کنٹری ہی ہے، ایک الگ سے ملک ہی ہے اور وہ ایک نیشن اسٹیٹ ہے. تو اس لیے اس کو ایک کریڈیبل فقہ و سورس نہیں مانتے. تو اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پر پاکستانیوں نے یہ تصویر شیئر کی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو چاند جو ہے آج دوسرا روزہ ہونا چاہیے تھا، آج پہلا روزہ نہیں ہے، یہ دیکھیں چاند اتنا بڑا ہے. تو یہ بھی ایک متھ ہے بہت بڑی کہ جب نیا چاند پیدا ہوتا ہے تو اس کو نظر آنے کے لیے تقریباً 17 سے 18 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس 17 سے 18 گھنٹے کے اندر بھی بہت کم ہوتا ہے کہ وہ یا تو نظر آ جائے، اگر نظر بھی آئے گا تو 15 سے 20 منٹ کے لیے نظر آئے گا. تو مثال کے طور پر ایک چاند ہے وہ پیدا ہوا ہے لیکن 29 تاریخ کو وہ نظر نہیں آیا. تو اگر وہ نظر نہیں آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی عمر جو ہے وہ 17 سے 18 گھنٹے تک چلی جائے گی. ایون کہ وہ 13 گھنٹے کی بھی ہو جائے تو 24 گھنٹے بعد جو اس کی اوور آل عمر ہوگی وہ 40 کے قریب ہوگی. تو 40 گھنٹے کا چاند جو ہے جب وہ
چاہے وہ پہلے دن ہی نظر آ رہا ہو تو موٹا ہی نظر آئے گا اور اس کی جو یعنی کہ جو لومینیشن ہے وہ زیادہ ہی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ اگر وہ تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہے تو پاکستانی جناب اٹھتے ہیں اور کیمرہ آ گئی ہے دیکھیں جی چاند دوسرے نظر آ گیا, روہتک لال کمیٹی نے غلط فیصلہ دے دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے. ہمارا مقصد پہلے یا دوسرے دن کو دیکھنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاند نظر کب آ رہا ہے. اب اگر وہ پہلے دن نظر نہیں آیا لیکن اس کے باوجود اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسی جو ان سائنٹیفک چیزیں ہیں اور ان پریکٹسز ہیں انہیں ڈسکریج کرنا چاہیے. ویڈیو کا اختتام میں یہی کہوں گا کہ میں کوئی اسلامک جورسٹ نہیں ہوں جو اس چیز کے اوپر بلیو کروں یا اس چیز کو جو ہے وہ کانٹروورشل بناؤں. یہ تینوں سکولز اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور ان تینوں سکولز کو چاہیے کہ آپ ایک جگہ مل کر بیٹھیں اور اس کنٹروورسی کو مکمل طور پر ختم کریں یا اس کو ڈسکس ہی نہ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک سکول والا دوسرے سکول والوں کو گالیاں دے رہا ہے اور جو عام مسلمان ہے اس کو بھی تذبذب کا شکار کر رہا ہے اور وہ بیچارہ روزہ رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے روزہ صحیح رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا ہے. اور وہ تینوں ویسے بھی ایک بہت مزے کی کوٹیشن ہے کہ یونٹی از ناٹ یونیفارمٹی. تو اسلام کے اندر یونیفارمٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے, یونٹی کا کنسیپٹ ہے. تو یہ تینوں جو سکولز ہیں ان کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں اور وہ اپنے اپنے آرگومنٹس کے اوپر کھڑے ہیں. تو جیسے ہی وقت جو ہے آگے ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ اجماع ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب تک ایک پراپر اجماع ڈیولپ نہیں ہوتا تب تک خدا را اس چیز کو ایموشنل بنانے کی کوشش نہ کریں اور اس کے اوپر لڑائیاں کرنے کی, جھگڑے کرنے کی, اور جس طرح کہ مفتی منیب الرحمان کے اوپر ساری زندگی ہی الزام لگتا رہا ہے کہ یہ پشتون دشمنی کا شکار ہے, اس کو ایتھنک بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ یہ مسئلہ پیورلی اسلامک اسکول کا تھا. اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا جو رول 1960s کے اندر ہے وہ بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اب جماعت اسلامی ہی ہے جو روہتک لال کمیٹی جب بنی تھی تو اس کے خلاف تھی, اب جب اس کو توڑنے کی بات ہو رہی تو جب بھی جماعت اسلامی اس کے خلاف تھی. تو یہ ہپوکریسی جو ہمیں نظر آتی ہے اللہ کی, اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اس کو آرام سے بیٹھ کر سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جو اسلامک جورسٹ ہے وہی اس کا صحیح فیصلہ کر دیتے ہیں. میرے جیسا یوٹیوبر اس کا بالکل بھی فیصلہ نہیں کر سکتا.